إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، MSLA لائف ٹی وی کے ذریعے جو پروگرام آپ لوگوں کے سامنے پیش خدمت ہیں، ان میں خصوصی عنوانات کے تحت جو سلسلے جاری ہیں، یعنی تفسیر کلام ربانی کا ایک سلسلہ، احادیث نبویہ کا سلسلہ، اور اسی طرح سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ، عقائد اسلامی، العقیدۃ الاسلامیہ کے نام سے ایک اہم ترین سلسلہ، انشاءاللہ اور بھی بہت سے اسی طرح کی شاخیں اور اسی طرح کے سبجیکٹ جو سلسلہ وار آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے، عن قریب آئیں گے۔ ان میں احادیث نبویہ کے سلسلے کے تحت آپ لوگوں کے سامنے حدیث امام بخاری رحمہ اللہ کی وہ کتاب جو صحیح بخاری کے نام سے مشہور ہے، ان کے کتاب کو بیس بنیاد بنا کر صحیح البخاری کی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے شروعات کی، اور آج آپ کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے سب سے پہلی جو کتاب انہوں نے عنوان جو قائم کیا تھا، کتاب بدء الوحی، اس کی آخری حدیث کا آخری ٹکڑا ملاحظہ کرنے والے ہیں۔ 7 احادیث انہوں نے اس عنوان کے تحت لائے ہیں، اور ان میں اللہ کے فضل و کرم سے 7ویں حدیث بھی ہم مکمل پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کے بعد اس حدیث کا جو ٹکڑا راوی سے متعلق ہے وہ میں نے آپ کے سامنے نہیں رکھا، جو انشاءاللہ اس درس میں وہ کنٹینیو اور تسلسل اس کا قائم ہوگا۔ 7ویں حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، ان سے روایت کرتے ہوئے وہ طویل واقعہ ذکر کرتے ہیں جو کہ ہرقل کے ساتھ پیش آیا، اور یہ طویل ترین حدیث کا خلاصہ پچھلے ایپیسوڈ میں، یعنی پچھلے میرے درس میں آپ کے سامنے مکمل آ چکا ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ وہ ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا اس وقت، اس نے چند سوالات کیے، اور وہ سوالات کے جوابات باوجود ابھی اسلام نہ لانے کے ابو سفیان نے ٹھیک جواب دیے، جھوٹ اس میں نہ ان سے بن پڑا نہ انہوں نے کی، تو یہاں تک کہ اس وقت کا بادشاہ ہرقل نے کہا کہ اگر یہ باتیں سچی ہیں تو جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں تک ان کی سلطنت پہنچے گی، اور کاش کہ مجھے یہ نصیب ہوتا تو میں ان تک پہنچتا اور ان کی خدمت میں رہتا، لیکن یہ موقع مجھے نہ ملا۔ اور اس کے بعد دربار کے اندر سے آوازیں شروع ہو گئی خلاف میں بادشاہ کے، تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو بعد میں اسلام قبول کیے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نکال دیا گیا، اور بات کی بات جو ہوئی وہ راوی بیان کرتے ہیں جو کہ آج ہمارے لیے خاص طور پر موضوع بحث ہے۔ لیکن اس میں ابو سفیان جو کہتے ہیں ایک بات کہ
فما زلت موقنا انہ سیظہر، اسی دن سے میرے دل کے اندر ایک یقین سا پیدا ہو گیا کہ یہ اسلام غالب ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ میں اسلام کو قبول کر لیا۔ یہاں تک تو وہ راوی ڈائریکٹ ابو سفیان تھے اور حدیث اسی تعلق سے تھی۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں وکان ابن الناطور، ابن ناطور نامی ایک شخص، اب اس کو دراصل ابن ناظور بھی پڑھا گیا ہے، یعنی ضا سے بھی اس کا نام آیا ہے، طا سے بھی اس کا نام آیا ہے۔ اب یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ امام زہری جو اسی سند کے اندر راوی ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، اور بعض روایتیں یہاں تک شاہد ہیں کہ ابن ناطور سے انہوں نے باقاعدہ ملاقات بھی کی، یا اس کے بیان کرنے والے راویوں سے ملاقات کی، تب جا کے اس کے بعد ہونے والا واقعہ بھی معلوم ہوا، جو کہ امام بخاری کو جب روایت پہنچی تو وہ واقعہ جو بہت بعد میں ہوا وہ ان کو پتہ چلا، تو انہوں نے اس روایت کے ساتھ اس واقعے کو بھی ثبت کر دیا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ابن ناطور صاحب ایلیا، یعنی یہ بیت المقدس کا امیر تھا، ایلیا بیت المقدس کو کہتے ہیں، وہ ہرقل، اور ہرقل جو تھا وہ سقفاً علی نصارى، یہ نصرانی جو تھے ان کا پادریوں کا بڑا بھی تھا، یوں کہہ سکتے ہیں کہ گاڈ فادر کہتے ہیں وہ لوگ، یا اس میں بڑا پادری جسے کہتے ہیں وہ بھی تھا، لیکن یہ شام کا تھا، اور ناطور ابن ناطور جو تھا وہ بیت المقدس کا تھا۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ابن ناطور کے پاس ہرقل آیا ہوا تھا، تو وہ بیان کر رہا ہے کہ ابن ناطور کہ کیا ہوا تھا کہ یحدث ان ہرقل حین قدم ایلیا، بیت المقدس کو ایک مرتبہ جب میری عمارت میں آیا ہوا تھا، تو راوی کہتے ہیں کہ اصبح یوما خبیث النفس، ایک صبح اس نے بہت ہی ایسے کہ دل کی گھبراہٹ، ایک عجیب اضطراری کیفیت، یا یوں سمجھو کہ وہ صبح صبح اٹھا تو ایک عجیب سی پریشانی اس کے اندر نظر آئی، تو لوگوں نے اس کی یہ کیفیت کو بھانپ لیا۔ اور اسی طرح بعض بتاریخ جس کا واحد بطریق آتا ہے، جو کہ کیا ہیں اس وقت کے مذہبی پیشوا، ٹھیک اگر ترجمہ کیا جائے تو مذہبی طور پر جو بڑے ہوتے ہیں ان کو بطریق کہتے ہیں عیسائیوں میں، تو اس کی جمع ہے بطاریق۔ تو فقال بعض بطاریق، تو مذہبی پیشوا جو تھے وہ دراصل کیا ہے اس کیفیت کو دیکھ کر پوچھنے لگے، قد استنکرناها ہیئتک، قال ابن الناطور، اس سے اس کیفیت کے بارے میں سوال ہوا، بتایا کہ تمہاری حالت آج کچھ بدلی سے نظر آ رہی ہے، کچھ پریشانی سے ذکر رہی ہے، آخر کیا ہوا ہے؟ اور اسی وقت ابن ناطور بھی کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ وَكَانَ ہرقل حَزَّاءً يَنظُرُ فِي النُّجُومِ فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ، یعنی جب یہ پریشانی کی کیفیت تھی تو ہرقل اس وقت کا ستاروں کے علم کو رکھنے والا ایک بہت بڑا حزاء، بہت ماہر شخص تھا، اس علم میں بہت پہنچا ہوا تھا جو ستاروں کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ علم ہمارے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن اس زمانے کے لحاظ سے اسے ایک فن مانا جاتا تھا، اور اس فن میں ہرقل بڑا ماہر تھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ابن ناطور کہہ رہے ہیں کہ جب ہرقل پریشان ہوا، لوگوں نے پوچھا
یعنی مذہبی پیشواؤں نے پوچھا کہ کیا حال ہے، پریشان حال کیوں ہیں؟ تو ساتھ میں بیان کرتے ہیں کہ یہ دراصل علم نجوم میں ماہر بھی تھا، اور جب اس سے یہ سوال پوچھا گیا تو اس وقت ہرقل نے کہا کہ انی رأیت اللیلۃ حین نظرت فی النجوم ملک الختان قد ظہر، کہ آج رات میں نے ستاروں پر نظر ڈالی تو مجھے اس کے ذریعے معلوم ہوا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ظاہر ہو گیا ہے۔ مجھے یہ بات ستاروں سے معلوم ہوئی کہ ایک ایسی قوم ہم پر غالب آنے والی ہے جو ختنہ کرنے والی ہے، اور اس کا جو بادشاہ ہے اس کا ظہور ہو چکا ہے۔ فمن یقتتن من هذه الامہ، تو اس کے بعد اس نے پوچھا کہ یہ ختنہ کرنے والے لوگ کون ہیں ہمارے ہاں اب فی الوقت؟ تو جیسے ہی پوچھا گیا جواب ہوا کہ قالوا لیس یختتن الا الیہود، ہم کو جہاں تک معلوم ہے کہ سوائے یہودیوں کے اب فی الوقت کوئی امت ایسی نہیں ہے جو ختنہ کرتی ہے، اور فلا یہمنک شأنہم، اور اس کے بارے میں آپ زیادہ پریشانی نہ اٹھائیے۔ کیوں؟ فرمایا کہ فلا یہمنک شأنہم واکتب الی مدائن ملوکک، کہ آپ دراصل زیادہ پریشان نہ ہوں اور مدائن کا جو آپ کا گورنر ہے اس کو آپ لکھ بھیجئے۔ وہاں یہودی زیادہ رہتے تھے تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ مدائن کا جو ملک ہے جو آپ ہی کا ہے، آپ ہی کے زیر اقتدار ہے، تو وَاکْتُبْ إِلَى مَدَائِنِ مُلْكِكَ فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْيَهُودِ، کہ حکم دے دیجئے کہ جو کوئی بھی یہودی ہے اس کو قتل کر دیا جائے، تو مسئلہ ہی ٹلا، کوئی ایسا شخص پیدا ہی نہیں ہوگا جو ہماری حکومت کو چھین سکے۔ فَبَيْنَاهُمْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ، ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی تو أُوتِيَ هِرَقْلُ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ، ایک شخص ہرقل کے پاس لایا گیا جو کہ شاہ غسان کے علاقے کا بادشاہ ہے، وہ بھیجا تھا خاص طور پر ہرقل کے لیے، کیونکہ یہ بات اہم ترین چل رہی تھی، اسی سے ریلیٹڈ ایک شخص تھا تو اس نے بھیج دیا تھا۔ تو غسان کا جو بادشاہ تھا اس نے بھیجا تھا اس آدمی کو جب یہ باتیں چل رہی تھی، اور وہ آدمی دراصل آیا تھا غسان کے بادشاہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی اطلاع دینے کی۔ اسی واسطے کہتے ہیں کہ یخبر عن خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس خبر کو سنتے ہی شاہ غسان نے ہرقل کے پاس بھیج دیا، جبکہ ہرقل اس وقت روم میں نہیں بیت المقدس میں تھا۔ فلما استخبرہ ہرقل، جیسے ہی اس کو یہ خبر دے دی گئی ہرقل کو، قال، اس نے کہا کہ اذهبوا فانظروا امختتن هو ام لا، دیکھو اس کو لے جاؤ اور اس کی جانچ تلاشی کرو، اس کو دیکھو کہ یہ ختنہ کیے ہوئے ہے یا نہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں فنظروا الیہ فحدثوہ انہ مختتن، لوگوں نے دیکھا اور خبر دی ہرقل کے کہ وہ ختنہ کیے ہوئے ہیں۔ وسألہ عن العرب، اور اس کے بارے میں عرب سے ہونے کی بھی اطلاع ملی اور ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ لوگ ختنہ کرتے ہیں۔ تو فقال ہرقل، تو اسی وقت ہرقل نے کہا کہ ھذا ملک ھذہ الامہ قد ظہر، ہاں یہ ہے اصل میں وہ بادشاہ جس کا میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ آ چکے ہیں، ظاہر ہو چکے ہیں، یہ وہی ہیں جو ختنہ کی ہوئی قوم یہود کے جو ہیں وہ نہیں ہیں، بلکہ یہ عرب کی قوم کے جو بادشاہ جو دراصل کیا ہیں پوری امت کے بادشاہ بنیں گے، یہی دراصل مجھے لگتا ہے، اور وہ ظاہر ہو چکے ہیں۔ ثم كتب هرقل الى صاحب
لہو برومیہ، انہوں نے کیا کیا، ہرقل نے ایک خط روم کی طرف، رومیہ کی طرف بھی، وہاں کا جو والی تھا، حاکم تھا، اس کے لیے بھی ایک لیٹر لکھا. اور وَكَانَ نَظِيرُهُ فِي الْعِلْمِ، وہ بھی دراصل ستاروں کا بہت اچھا علم رکھتا تھا. تو اس واسطے اس کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے اس نے صاحب رومیہ کے پاس بھی ایک خط لکھا کہ آپ بتائیے. وَصَارَ هِرَقُلُ إِلَى حِمْص، پھر اس کے بعد ان سب کی رائے وغیرہ لے کر حمص ایک بستی کا نام ہے، وہاں پر آیا. فلم یرم حمص حتی اتاہ کتاب من صاحبہ یوافق رأی ہرقل علی خروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی حمص میں موجود تھا، نکلا نہیں تھا، یہاں تک کہ رومیہ کا بادشاہ جو تھا اس نے بھی اپنے علم کے بنیاد پر جواب میں یہی لکھا کہ ہاں تمہاری رائے سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ دراصل بادشاہ ظاہر ہو چکا ہے جو خواب میں تم نے دیکھا ہے، اور یہ دراصل بالکل صحیح ہے. ہمارے کتابوں کے لحاظ سے بھی انہوں نے بھی خط لکھ کے تصدیق کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے ہیں، یعنی ان کا نبوت کا ظہور ہو چکا ہے، اور وہ انہ نبی، یہ بالکل صحیح نبی ہیں، ہمارے پیشن گوئیاں جو تورات میں آئی ہیں اس کی بنیاد پر. پھر اس کے بعد فَأَذِنَ ہرقل نے کیا کیا، اجازت لی، یعنی حکم دیا لعظماء الروم فی دستکرۃ لہ بحمص، کہ پورے عظماء روم، بڑے بڑے لوگ روم کے، ان کو محل کے 4 دیواری کے اندر جمع کرو، حمص کے خاص کر محل کے اندر. ثم امر بابوابها فغلقت، پھر حکم دیا کہ تمام دروازے بند کر دیے جائیں. پھر اس کے بعد سب جمع ہو گئے. ثم اطلع فقال یا معشر الروم، خطاب کیا کہ لوگو، روم کے لوگو، هل لکم فی الفلاح والرشد وان یثبت ملککم فتبایعوا هذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے کتنا یقین ہو گیا تھا انہی چیزوں سے کہ اس نے صاف کہا کہ هل لکم فی الفلاح والرشد وان یثبت ملککم فتبایعوا هذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو کہ تمہارے کامیابی اور ہدایت کے لیے اور تمہاری اچھائی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت اور پیروی کرنے میں بہت بڑی فلاح و کامرانی ہے. میں کہتا ہوں کہ اس کو مان لو. خاص طور پر ابھی بات بھی نہیں ہوئی، لیٹر بھی نہیں پہنچا، تبھی اس نے یہ اندازہ کر لیا تھا کیا ہدایت و کامیابی میں کچھ حصہ تمہارے لیے بھی ہے. اگر تم سلطنت کی بقا چاہتے ہو تو پھر اس نبی کی بیعت کر لو اور مسلمان ہو جاؤ. تو اب یہ سننا تھا. تو ہوا کیا ان لوگوں کو، فحاصوا حیصۃ حمر الوحش الی الابواب، یہ لوگ چیخیں مارتے ہوئے وحشی گھوڑوں کی طرح دروازوں کی طرف بھاگے. فوجدوها قد غلقت، جب وہاں گئے تو معاملہ ان پر واضح ہوا کہ یہ تو دروازے بند کر دیے گئے ہیں. فلما رأى ہرقل، جب ہرقل نے ان کی یہ نفرت دیکھی، نفرتہم وایس من الایمان، اور ان کے ایمان سے مایوس ہو گیا، تو اس نے بات کو ہی پلٹا دیا. اس نے کہا قال ردوہم علی، ان لوگوں کو واپس بلاؤ. پھر وہ لوگ جب آ گئے تو اس نے کہا کہ وقال انی قلت مقالتی آنفا اختبر بها شدتکم علی دینکم، اصل میں تمہیں جو یہ بات کہی تھی اس سے تمہارے دین کی پختگی کا امتحان میں نے لیا تھا، سو وہ میں نے دیکھ لیا. فقد رأیت فسجدوا له ورضوا عنه، کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ بات انہوں نے سنا، بادشاہ کی بات کو
کہ میں نے ٹیسٹ کے لیے کہا اور تم اپنے پرانے دین پہ مضبوط ہو، تو انہوں نے فوراً اس کو سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے۔ فَكَانَ ذَلِكَ آخِرُ شَأْنِهِ ہرقل، کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کہ یہی حال اس کے مرتے دم تک رہا، یعنی وہ اسلام کے بالکل قریب آنے کے اور ماننے کے باوجود بھی اپنی سلطنت کے جانے کے ڈر سے یا رعایا کی مخالفت کی ڈر سے اسلام قبول نہ کیا، اور یہی حالت آخری وقت تک تھی، یعنی وہ عیسائی ہو کر ہی مرا، مسلمان نہیں، جیسا کہ بعض لوگوں کے پاس غلط فہمی ہوئی۔ اس غلط فہمی کو امام بخاری رحمہ اللہ اس کو تردید کر رہے ہیں۔ اسی واسطے فرمایا فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأْنِ ہرقل، یہ آخری شان ہے، اس کی حالت ہے جو ہرقل کی۔ قال ابو عبداللہ، اور ابو عبداللہ کہہ رہے ہیں رواہ صالح ابن کیسان و یونس و معمر عن الزہری، یہ روایت صالح ابن کیسان اور یونس، معمر اور عن الزہری سے بھی اس سند کے ساتھ بھی یہ روایت مروی ہے۔ یہ روایت یہاں آ کے مکمل ہو جاتی ہے، جس میں کچھ اہم ترین نکات ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابن ناطور نے جو قصہ بیان کیا جو اس سے پہلے ہرقل کے ساتھ ہوا تھا، کہ وہ دراصل بیت المقدس میں آ کے ایک رات بے چین رہا، صبح لوگ پوچھے تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا، ستاروں پر نظر ڈالی تو مجھے معلوم ہوا کہ ملک الختان جو ہے، جو ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ، یعنی جو نبی ہونے کی پیشن گوئی ملی ہے، وہ آ چکے ہیں، اس واسطے میں پریشان ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بعد کے واقعات نے اسے اور زیادہ پختہ کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری، بڑا علمی نکتہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ بخاری جیسی کتاب کے اندر علم نجوم کی تائید میں کیوں بات لائے ہیں، جبکہ علم نجوم کی تائید میں اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو علم نجوم کو حرام قرار دیتا ہے، ستاروں پر اعتقاد رکھنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کہا ہے، اور ستاروں پر اعتقاد رکھنے سے منع کیا ہے۔ جب ستاروں کے علم کے بارے میں اسلام صراحتاً انکار کرتا ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث میں ستاروں کے علم میں تائید میں، خاص کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی تائید میں، یہ واقعہ کیوں اس حدیث میں لائے ہیں؟ یہ بہت ہی اہم ترین چیز ہے فہم حدیث کے اعتبار سے۔ اب کوئی جاہل ہے، اپنی طرف سے منمانی طور پر تعویلات کرتا ہے، محدثین کی رائے نہیں پڑھتا، محدثین کی رائے کے ساتھ اپنی رائے کو ہمیشہ ماتحت رکھتا ہے، وہ بھٹکنے کے چانسز نہیں ہیں۔ لیکن جو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ کے کیا ہے، اپنے آپ سے رائے زنی کرتا ہے، تو وہ جھٹ سے کہہ دے گا کہ یہاں تو امام بخاری نے بہت بڑی غلطی کی ہے، علم نجوم کی تائید کی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی نبوت کو علم نجوم سے کیا ہے، ثابت کیا ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ ثابت ہوئی یا نہ ہوئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت میں۔ تو آخر یہ بخاری کی ابتدائی میں ایسی بات کیوں آئی؟ تو یاد رکھیے اس میں محدثین کا ایک خاص منشا تھا، وہ یہ کہ وہ بتانا چاہتے تھے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہوئی اور نبوت کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کر دیا، تو اس وقت کے لحاظ سے جن علوم و فنون یا جن چیزوں سے لوگ تائید حاصل کرتے، ان چیزوں سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی تائید کروائی تاکہ غلط فہمی نہ ہو جائے۔ ہاں، اس سے علم نجوم سچا نہیں ہوتا، بلکہ یہ تائید ہے، یہ تائید ہے۔ یہ بات اسی طرح سمجھنی چاہیے جس طرح ایک حدیث دوسری حدیث میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت اسامہ بن زید کو اور اسی طرح
حضرت زید بن حارثہ کو بہت محبت رکھتے تھے، لیکن صورت شکل میں دونوں کا بہت بڑا تفاوت تھا۔ لوگ ہمیشہ تعجب کرتے تھے زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں کیا، کیونکہ شکل ڈیفرنٹ تھی۔ اور اسی اثنا میں ایک مرتبہ دونوں سو رہے تھے اور صرف انگوٹھا ظاہر ہو رہا تھا۔ ایسے میں اس وقت کا ایک کاہن سمجھ لیجئے جو مشہور ترین تھا لوگوں میں کہانت کے اعتبار سے، اس نے جیسے ہی ان دو انگوٹھوں کو ایک ساتھ دیکھا تو اس نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے باپ بیٹے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ لوگ دراصل ان کے نسب پہ طعن کر رہے تھے۔ تو عمومی طور پر جو لوگ مانتے تھے جن کو، وہ دراصل ایک کاہن کی بات جو بہت اہم تھی اس وقت کے لحاظ سے، اس نے ان لوگوں کو دیکھے بغیر ان کے انگوٹھوں کو دیکھ کر اس نے کہا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے ہیں، یہ باپ بیٹے ہیں۔ تو گویا کہ دنیاوی طور پر ایک ثبوت جو چاہیے ہوتا ہے وہ ثبوت بھی ساتھ میں مل گیا، حالانکہ اس کے کہنے نہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے اسے اظہار خوشی کی اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بتایا کہ دیکھو اس نے بھی ثابت کر دیا، بول دیا کہ یہ باپ بیٹے ہیں۔ ہمارے لحاظ سے اور سہل کر کے آسان بتا دیتا ہوں اس حدیث کو، جیسے کہ سائنس کے بہت سے اشارے قرآن میں ملتے ہیں، حالانکہ سائنس کی تائید یا سائنسی کتاب نہیں ہے قرآن، لیکن جب کبھی معلوم ہوتا ہے کہ سائنس کی بھی تائید اس کو مل گئی جو قرآن کہہ رہا ہے، اور 100% تو مسلمانوں کو ایک طرح کی خوشی ہوتی ہے کہ قرآن نے جو کہا وہ آج کی دنیا جس کو ایک دلیل مانتی ہے اس سے بھی ثابت ہو گیا، حالانکہ وہ ثابت کرے یا نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعینی ہی اسی طرح امام بخاری اس کو اس واسطے یہاں لائے، ایک تو یہ بتانا تھا کہ اس وقت کے لحاظ سے جتنے وسائل ہو سکتے تھے ان تمام وسائل سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تائید کی گئی، تاکہ لوگوں میں معلوم ہو جائے کہ جو بات تم جس اعتقاد سے جیسے سمجھتے ہو اس میں بھی تمہیں دراصل یہ ہدایت دے دی گئی کہ اللہ کے رسول آ چکے ہیں، اب ان کی پیروی کرو۔ دوسری بات یہ چیز تھی کہ ایک زیادہ خوشی والی، جس میں ستاروں پر نظر ڈال کے خود وہاں تک پہنچ کے اعلان کر دیا کہ یہ برحق نبی ہیں اور ان کی پیروی انتہائی ضروری ہے، اور اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا بلکہ پورے رعایا کے ساتھ اسلام قبول کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ بات نہیں ہوئی۔ اس واسطے نہیں ہوئی کہ وہ دراصل نیت میں مخلص ہونے کے ساتھ ساتھ عمل میں مخلص نہیں تھا۔ نیت تو تھی اس کی مسلمان ہونے کی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی سلطنت بھی نہ جائے، رعایا بھی مخالفت نہ ہو۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے لیٹر لکھا صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ اسلم تسلم، اسلام لاؤ سلامت رہو گے، تو اس کی سلطنت بھی سلامت رہتی۔ لیکن اس نے دراصل کیا کیا، اس کو نہیں سمجھا اور چاہا کہ جیسے ہی وہ مسلمان ہو رعایا بھی اس کو مان لے، اس کی عزت و تکریم ویسے ہی رہے اور بادشاہت نہ جائے۔ تو امام بخاری نیت کے باب میں انما الاعمال بالنیات سے باب شروع ہوا، اور یہ آخری حدیث ہے، تو بتا رہے ہیں کہ خالی نیت کا پاک ہونا ہی ضروری نہیں ہے، عمل کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ عمل اور نیت دونوں پاک رہتے ہیں تو تب جا کے آپ کو نفع اور دنیا و آخرت کی کامیابی ملتی ہے۔ اگر نیت صرف رکھ لی جائے لیکن عمل خلاف میں ہو تو عمل بھی بربادی کا سبب بن جا سکتا ہے، جیسا کہ ہرقل کی نیت اچھی تھی، اس نے رعایا کو جمع کیا، اس نے یہاں تک کہا کہ تمہارے لیے ایک اچھا موقع ہے، اس نبی کی پیروی کر لو، لیکن جب مخالفت کیے لوگ، نفرت کیے لوگ، تو اس نے اپنی بات کو بالکل ہی بدل ڈالی اور کہا کہ میں تو تمہیں ٹیسٹ کر رہا تھا۔ اور آخر شأن، یہ جو خاص الفاظ ہیں امام بخاری کی، مرتے دم تک کی حالت یہی رہی کہ وہ باوجود مخلص مسلمان ہونے کی نیت کر کے بھی
کافر اور عیسائی بن کے ہی مرا۔ یہ ہے وہ حدیث کے ٹکڑے کا آخری خلاصہ جو کہ بہت سے اہم ترین نکات لیے آیا تھا، جو میں نے آپ کے سامنے کیا ہے بہت سے نکات واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حدیث کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حدیث کا فہم عطا فرمائے، محدثین سے محبت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس علم کے لیے ذوق و شوق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔